قبضہ کریں گے تو پھر ایکسٹریملی نان ایکسپٹیبل، بالکل یہ چیز نان ایکسپٹیبل۔ اچھا سر، میں اگر عباس آفریدی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر دوں۔ عباس صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت۔ اچھا عباس صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایک ایک کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اوبویسلی نون لیگ کے ساتھ بھی مشکلات تھیں، 1999 میں تھیں، میاں صاحب پاکستان سے چلے گئے تھے، پھر ان کی بیگم صاحبہ نے پارٹی کو آگے لے کے چلا تھا۔ ڈو یو ریئلی تھنک پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ آپ کی مخالف ایک ایسی جماعت ہے جس نے بہت ہارڈ لائن لی ہوئی ہے آپ لوگوں کے خلاف، لیکن سر میرا پوائنٹ یہ ہے، سوال یہ ہے، ایز اے سیاستدان آپ یہ کیا سمجھیں گے، پارٹی کرش ہو گئی یا آپ کو لگتا ہے کہ باؤنس بیک ہوگا؟ یہ کوئی پارٹی تھی نہیں۔ اچھا پارٹی دیکھیں میرے، نہیں یہ پارٹی اس لیے نہیں تھی، اگر یہ پارٹی ہوتی تو یہ کبھی بھی یہ پلاننگ نہیں بناتی۔ آپ دیکھیں، آپ مردان شہر کو لے لیں، آپ پشاور شہر کو لے لیں، آپ لاہور شہر کو لے لیں، آپ پنڈی کے شہر کو لے لیں، جتنے علاقے، میاں والی کو لے لیں، پورا پاکستان لے لیں، کوئٹہ لے لیں، یہ سب کروڑوں کی آبادی کے شہر ہیں، ٹھیک ہے؟ کروڑوں کی آبادی کے شہر میں مخصوص جگہوں کو، شیر خان کے اس کو شہیدوں کی جگہ کو ٹارگیٹ کرنا، لاہور میں قائد اعظم کے گھر کو ٹارگیٹ کرنا، شہیدوں کی جگہ پشاور میں ٹارگیٹ کرنا، جہازوں کو، پاکستان کے جھنڈوں کو، ایمبولینسوں کو، مسجدوں کو۔ دیکھو یہ وہ ملک کرتا ہے کہ جو غداری ہمارے ملک میں آئے، ایجنٹ آئے، ادھر ایک گیم بنائیں اور ہمارے ایسے ایسے جگہوں کو ٹارگیٹ کریں۔ اور دیکھیں، اگر ایک موب آتی ہے، اس کے راستے میں 500 بلڈنگ آ رہے ہیں، 500 جگہ آ رہی ہیں، پارٹیوں کے دفتر آ رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور سیدھا آ کے شہداء کی جگہ کو ہٹ کرتے ہیں اور ہمارے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ خالی عمران خان کی اگر آپ ایک انٹرویو دکھا دیں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں پاکستان قوم کے لیے، انہوں نے جب اقتدار سے اترے تو انہوں نے کہا پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، پاکستان ایٹمی قوت نہیں رہے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے ساری انٹرویوز دی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص اپنے ملک کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہو اور پھر وہ جب گرفتار ہوتا ہے اور وہ ڈائریکٹ ایسے تنظیمات کے لیے پلاننگ کرتا ہے کہ اگر 3-4 ہزار لوگ فوت ہو جائیں تو ملک تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا۔ اگر ہماری صبر کا نہیں اللہ نہ کرے، لیکن اگر ہمارے ملک اس دن صبر کا مظاہرہ نہ کرتی اور وہ کچھ بھی کرتی، یہ پہلے انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے گیٹ توڑے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ گھروں میں گھسے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے ہمارے شہداء کی جتنی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تو ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ اس ملک میں جو ہے انتشار پھیلا کے اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں کچھ کر نہیں سکتے، 5 منٹ میں ان سب کو سنبھال سکتے، لیکن لاشیں گرتی، سب لوگ بلیم کرتے، اور اس کے بعد پتہ نہیں ملک میں، اور آپ ٹی وی پہ بات کر سکتے تھے کہ نہیں، لیکن یہ پورا پلان کا حصہ تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی بلو بیک کرے گی، کس چیز کی بلو؟ جو لوگ خدمت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 4 سال رہی، انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، پہلے ادوار میں لوگ جیلوں میں گئے، اے این پی کی لیڈرشپ آپ نے دیکھی، جیلوں میں گئے، ہمیں 4 سال ہمارے بزنس، ہمارے اکاؤنٹ سارے فریز کیے، لین ہم قوم کی خدمت کے لیے نکلے، ان چیزوں سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا سر آفریدی صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، پی ٹی آئی والوں کو دیکھا، وہ تو گھنٹہ گرمی بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ بالکل، میں آفریدی صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔